بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں نے جو روایت نقل کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا۔ جو شخص صدقۃ الفطر ادا کرے گا وہ اس کے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا، اور وہ صدقۃ الفطر مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بنے گا۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو شخص عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے گا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے درمیان ہم سے جو بھی کوتاہی ہو گئی ہوں ان تمام کوتاہیوں کے لیے یہ صدقۃ الفطر تلافی بن جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں، امت کے مسکینوں محتاجوں کہ گھروں میں بھی خوشیاں ہوں، اس لیے صدقۃ الفطر کو ہم پر واجب کیا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ محترم حضرات، صدقۃ الفطر اسی شخص پر واجب ہے جس کے پاس لازمی ضرورت کے علاوہ اتنا نصاب ہو جتنا کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب 80 گرام 480 ملی گرام اور چاندی کا نصاب 600 گرام 360 ملی گرام ہے۔ تو نصاب تو صدقۃ الفطر کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں دو چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ میں مال نامی ہونا ضروری ہے، صدقۃ الفطر میں مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ان میں سے ایک مکان میں خود رہتا ہے، باقی مکانات یا تو خالی پڑے ہیں یا تو کرائے پر دے رکھے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ مال نامی نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جو بھی زائد از ضرورت سامان ہیں، مثلا ٹی وی، یہ تو ضرورت سے زائد ہے بلکہ خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح سے ایسے قیمتی سامان ہیں جن کا استعمال بالکل نہیں کیا جاتا، تو ایسے سامان اگر نصاب کے برابر پہنچ جائیں تو ان پر صدقۃ الفطر تو واجب ہوگا لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہٰذا عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جو بھی نصاب کا مالک رہے گا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے، صبح صادق سے پہلے تو مالدار رہا اور ٹھیک صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے غریب ہو گیا، اس حالت میں وہ صبح کیا کہ وہ غریب تھا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص غریب تھا صبح صادق سے پہلے، لیکن صبح صادق کے عین وقت وہ مالدار ہو گیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ کس کس کی طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے؟ ایک تو اپنی ذات کی طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے،
نمبر 2، جو نابالغ بچے نصاب کے مالک نہ ہوں ان کی طرف سے بھی ان کے باپ پر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں، ان کے پاس مال ہو، تو پھر انہی کے مال سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ اسی طرح بالغ بچے لیکن کم فہم ہیں یا پاگل ہیں، تو چونکہ وہ نصاب کے مالک نہیں ہوتے ہیں اور وہ باپ ہی کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے باپ ہی ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالے گا، لیکن اگر ان کے پاس مال ہے تو پھر انہی کے مال سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا باپ پر واجب نہیں ہے، ہاں البتہ وہ بچے باپ ہی کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی کا صدقۃ الفطر بھی شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ حمل کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت میں اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس حمل کی طرف سے اس کے باپ پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا مستحب وقت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے روایت بیان کی کہ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کی جائے تو یہ مقبول زکوٰۃ شمار ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عید کے دن نماز عید کو جانے سے پہلے ہی صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر رمضان ہی میں ادا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ ہاں، صدقۃ الفطر رمضان ہی میں ادا کرنا درست ہے، لیکن رمضان سے پہلے ہی ادا کر لینا مفتابی قول کے مطابق درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کر سکا تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب بھی صدقۃ الفطر اس سے ساقط نہیں ہوگا، اسے ادا کرنا واجب ہی ہوگا۔ جب بھی وہ ادا کرے گا ادا ہی شمار ہوگا، قضا نہیں کہا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ اگر ہم کھجور، کشمش یا جو دیتے ہیں تو 1 سا کا ہونا ضروری ہے، اور اگر گیہوں ادا کرتے ہیں تو آدھا سا کا ہونا ضروری ہے۔ آدھا سا کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 1.5 کلو 70 پر 4 گرام 660 ملی گرام ہے۔ آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 کلو 75 گرام۔ لہذا اگر کوئی اتنا گیہوں نہ دے سکے تو ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ گیہوں ہی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ بڑی بڑی حیثیت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو حیثیت والے ہوں وہ 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا جو کی جو قیمت ہے وہی ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب پائیں۔ صدقۃ الفطر میں کون سی قیمت کا اعتبار کیا جائے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں بازار کی قیمت ہی کا اعتبار ہوگا، ریشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ریٹ میں جو متوسط ریٹ ہے، متوسط قیمت ہے، اسی کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاول سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو کتنا ادا کرے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاول سے ادا کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ آدھا سا گیہوں کی جو قیمت ہے اتنے میں جتنا چاول دکان میں ملے اتنا صدقہ کرے۔ ایک صدقۃ الفطر ایک ہی فقیر کو دینا ہے یا متفرق فقیر کو بھی دے سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ایک ہی فقیر کو دے۔ اگر ایک ہی صدقۃ الفطر کئی فقیروں کو تقسیم کر کے دیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، متفرق صدقات فطر ہیں، ان کو متفرق فقیروں پر الگ الگ تقسیم کرے تو پھر جائز ہے۔
سادات کے لیے، سیدوں کے لیے صدقۃ الفطر کا لینا درست نہیں ہے۔ فطرے کی رقم مسجد میں یا قبرستان میں لگانا جس طرح زکوٰۃ کا لگانا جائز نہیں، ایسے فطرے کی رقم کا لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ کیا صدقۃ الفطر میں کون سی قیمت کا، کہاں کی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں مسافر صاحب نصاب جس شہر میں رہتا ہو اس شہر میں، یا جس ملک میں رہتا ہو اس ملک میں آدھا سا گیہوں کی جو بھی قیمت ہوگی اسی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ مثلا ہندوستان کا کوئی آدمی امریکہ چلا گیا تو آدھا سا گیہوں کی قیمت جتنے ڈالروں میں وہاں ملتی ہے اتنی قیمت ہی نکالنا ضروری ہے۔ یہ چند متفرق مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔